السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہم نے قتل کے بارے میں تفصیلاً پڑھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے، نیز یہ کہ مومن کی جان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے، صرف جان کی نہیں، مومن کی حرمت آن دا ہول۔ قتل کی ایک قسم لعنت کرنا یا کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا، ایک ہوتا ہے جسم کا قتل اور دوسرے کسی کی عزت کا قتل۔ اس کو قتل نہیں عام زبان میں بولتے، لیکن کسی کو بے عزت کرنا جو ہے، خواہ وہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے کسی کی بے عزتی کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے کسی کو لان تان کرنا، گالی گلوچ دینا، یہ ساری چیزیں دوسرے کی عزت کو ناحق طور پر نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ ایسا گناہ اور جرم ہے جس کا ارتکاب ہم ہر روز صبح و شام جانے اور انجانے میں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں جو ہمیں اپنے گرد و پیش نظر آتی ہیں، مثلاً ایسا رویہ رکھنا، ایسی باتیں کرنا، ایسے منفی جملے کسنا کہ جس سے دوسرا ہرٹ ہو، اس کی عزت نفس مجروح ہو، اس کا کانفیڈنس لوز ہو جائے، اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو ڈسکریج کرنا، دوسروں کی نظروں میں ڈاؤن کرنا، بغیر کسی ٹھوس اور بنیادی وجہ کے محض غلط فہمی کی بنا پر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتقامی رویے، ذاتی تسکین کی خاطر یا احساس برتری کے جذبے کے تحت دوسروں کے احساسات اور عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا، اپنے زیر دستوں کے ساتھ بات بے بات ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور وہ بھی بھری محفل میں سب کے سامنے، اصلاح کے نام پر ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے مد مقابل کے اندر خیر کا جذبہ ابھرنے کی بجائے اس کا شر باہر نکل آئے، اس کی اصلاح کی بجائے مزید بگاڑ آئے، اس کے امیج کو اس کے ساتھیوں میں خراب کرنا، ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنا کہ جس سے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ جائے، کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اور اس کی منفی سوچ ابھر آئے، اس کی علمی، عملی، ذہنی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہوں۔ کیا یہ احساسات، جذبات اور صلاحیتوں کا قتل نہیں؟ یہ ایسا قتل ہے جس کا ارتکاب ہم کھلے عام کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ نیکی کے نام پر، بعض دفعہ اصلاح کے نام پر۔ بعض باتیں تو وقتی اثر کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان جملوں کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ کسی کی کہی ہوئی ایک بات یا منفی جملہ انسان کو عمر بھر کے لیے احساس کمتری کا شکار کر دیتا ہے اور انسان کی پرسنالٹی یوں متاثر ہو جاتی ہے۔ انسان کیا ہے؟ گوشت پوست اور احساسات اور جذبات کا مجموعہ۔ ایک طرف ہمیں اتنا محتاط طرز عمل اپنانے کی تاکید کی گئی کہ مسلمان بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی منع ہے، اور دوسری طرف یوں اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی۔ کیا ہمیں اسلام اس طرح کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے اور اسے قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ طرز عمل درست ہے؟ اور جیسا کہ آتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی اس زمانے میں تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جسم کے ساتھ، لیکن اب کیا کیا جاتا ہے عام طور پر کہ جسمانی طور پر تو بعض لوگ زندہ رہتے ہیں، لیکن ان کے جذبات کو اتنا مار دیا جاتا ہے، اور لڑکی ہونے کے بعض اوقات بہت تانے دیے جاتے ہیں اور اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگ زندہ درگور ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ سلوک بھی لوگوں کو بعض اوقات ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جس میں وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ انہوں نے صحیح لکھا ہے؟ یہ کرتا کون ہے؟ اب میں پڑھ رہی تھی تو ہو سکتا ہے آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہو، فلاں ایسا کرتا، فلاں۔ کم و بیش ہم سب کسی نہ کسی جگہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کس کا جائزہ لے؟ دوسروں کا، اپنا جائزہ لے۔ جی، عام طور پر ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، بچوں کو علمی طور پر قتل کرنا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بری زبان، بچوں کے ساتھ زیادہ ایسے ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے والے کو، یہ جو برابر کا ہوتا ہے، اس سے بھی بات کرتے ہوئے ذرا سا محتاط ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جو سینسیبل لوگ ہوتے ہیں وہ دھیان رکھتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی۔ تو جو دوسروں کے ساتھ ایسے کرتا ہے اس کی اپنی عزت بھی نہیں ہوتی۔ تو جن کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے پھر وہ محتاط رویہ اختیار کرتے زندگی میں۔
اور اسی طرح جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ان کا احترام اور ان کی عزت تو ہم پر ویسے ہی واجب ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یؤقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہم میں سے بڑے کی عزت نہیں کرتا. لیکن عموماً شامت کس کی آتی ہے؟ جو ہم سے چھوٹا ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے. یعنی اگر آپ کو ڈسپلن بھی کرنا ہے تو آپ سیریسلی بات کر لیں، لیکن آپ بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ساتھ اور غیر ضروری باتیں تو نہ کریں کہ چھوٹی سی بات اور اس کو بار بار دہرائے چلے جائیں اور بدتمیزی کا رویہ اختیار کر لیں. یہ تو کسی کو بھی زیب نہیں دیتا اور نہ اس کی اجازت ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اصلاح کرنے والا تھا؟ کیا آپ سے بڑھ کر کوئی معلم تھا، کوئی مربی تھا؟ لیکن کیا آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایسا کوئی رویہ اختیار کیا؟ کیا خیال ہے؟ تو آپ سے جو چھوٹے بچے ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں یا آپ معلم ہیں یا کچھ بھی ہیں، اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے ہمارا؟ ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے پاس درہم و دینار نہیں ہوگے کسی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اعمال میں سے ہی حصہ دینا پڑے گا، تو باقی کیا رہ جائے گا؟ السلام علیکم استاذہ. نارملی ہم لوگ جب اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ میں یا اپنے کمپینین کے ساتھ میں صحیح سلوک نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. زیادہ تر ہم اس کمیونیکیشن کے ایلیمنٹ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور بس یہ سوچتے ہیں اس کو نہیں سمجھ آئے گی، اس کو بس ایسے ہی جلدی سے ڈانٹ کے کچھ بھی کہہ دو. ون آف مائی سسٹر شی لائک کل میں ان کے بیٹے کو کچھ سمجھا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھیں مطلب میرے شارٹ ٹرم میں ہی جیسے ہوتا نا کہ یہ بچہ اس کو نہیں سمجھ آئے گی. شی سیڈ نہیں، یہ سب سمجھتا ہے. تم اس کو بیٹھ کے نا پراپرلی وہ حدیث سناؤ ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اپنے یعنی وہ اپنے فیس کو سلیپ کر رہا تھا نا بار بار جسٹ فار فن. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی اس کو سناؤ وہ حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے فیس پہ نہیں اس طرح کرنا. تو آئی واز لائک ماشاء اللہ دیٹس ریئلی گڈ. بالکل، بچے بہت چھوٹی عمر سے ہی سمجھتے ہیں. تو اور اگر نہ بھی سمجھتے ہوں تو بھی کیا ہمیں یہ رویہ زیب دیتا ہے کہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کر لیں؟ نہ بھی سمجھتے ہوں، اس کا مطلب ہے جو مجنون قسم کے لوگ ہوں یا کم عقل ہوں، ہمارے لیے روا ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کریں؟ ہرگز بھی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ ایک چھوٹا سا کامنٹ تھا، یہ جو آپ نے کل حدیث سنائی تو میرے تو اتنا زیادہ وہ لگ گئی کہ وہ جو ولد زنا تھا، بچہ تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان گھرانے میں دے دیا. تو میں اس وقت سوچتی رہی، آپ نے کہا تھا اس سے آپ نے کیا لرن کیا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی تعداد ہے ایسے بچوں کی، اور لاہور میں اور کراچی میں باقاعدہ ایسے محلے ہیں. اور ان کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو مارا تو نہیں جاتا ان بچوں کو، لیکن ان سے جو سوسائٹی ٹریٹمنٹ کرتی ہے، کیونکہ ویسے ان کا اپنا تو قصور نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم روز مرتے ہیں، روز. اتنا ہم سے برا رویہ، ہمیں انسان نہیں سمجھا جاتا اور ہمیں دھتکارا جاتا ہے، ہمیں ایسے جیسے اچھوت جیسی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. کسی اسکول میں داخلہ نہیں دیا جاتا، ان کا بے فارم نہیں بنتا، ان کا کوئی والد کا نام نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی داخلہ نہیں دیتا، بڑے اسکولوں سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. اور ایک اور شخص تھا جس نے ابھی ایک لاہور میں کوئی ریسٹورینٹ کھولا ہے، تو وہ یہ بتا رہا تھا، اب ظاہر ہے جب ہم دین والے لوگ وہاں تک نہیں پہنچتے تو اور قسم کے لوگ پہنچتے ہیں اور ان سے اور کام کرواتے ہیں. تو وہ ایک واحد لڑکا تھا جو یونیورسٹی تک پہنچا، اور اس نے یہ بتایا کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، میرا کوئی ٹیچر مجھ سے مسکرا کے بات نہیں کرتا تھا، اور میری جو کلاس کے لوگ تھے انہوں نے پورا وقت مجھ سے کوئی بات نہیں کی. یعنی ایک طرح سے سوسائٹی سے آؤٹ کاسٹ، حالانکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں. یعنی آلدو ہم قطع اولاد نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم ایک دم سے ایسے بچوں کو سوچ کے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. بالکل. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جرم جس نے کیا ہے اس کے اثرات کس قدر دورس ہیں اور وہ اگلی نسل کے لیے کس قدر خراب ہیں، کہ ان کے بچوں کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے، اور پھر ان کی جو تربیت جیسے بھی وہ پھر کیا بنیں گے بڑے ہو کر، اور وہ کیا کردار ادا کریں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا، تو کتنی دور تک اس کا افیکٹ کیا. استاد صاحب میرا سوال کل کے جو آپ نے ٹاپک کیا تھا اس کے مطابق ہے کہ اگر ایک لڑکی پریگننٹ ہے اور وہ مطلب سلیپنگ پلس کی ایڈر ہے مطلب کھانے کی، اور وہ اس نے ایک دن اتنا ہائی ڈوز لے لیا کہ مطلب اس کے بیبی کو افیکٹ ہو، اس کی وجہ سے اس کا بیبی کا مس کیریج ہو گیا، تو یہ کیا ابورشن میں آئے گا یا بائی مسٹیک کیا آئے گا؟ اس کی نیت کیا تھی؟
وہ تو ایڈٹ تھی نا اس کی، تو اس نے ایک دن ہائی ڈوز لے لی. وہ کیوں لی؟ مطلب غصے میں اس نے ہائی ڈوز لے لی. بہت اچھا سوال کیا، اس کا جواب آ جا رہا ہے. غصے میں کسی بھی دوا کی ہائی ڈوز لینا، اس کی نیت کیا ہوتی ہے اور ارادہ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ سوئسائڈ. آج کا چیپٹر ہی سوئسائڈ پہ. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. خودکشی، خود کو قتل کرنا، یہ دراصل زندگی کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے. ہماری زندگی ہمارے لیے ایک امانت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کی ہے، اور صرف ایک بار، کیونکہ ہم اس جان یا زندگی کے مالک نہیں، صرف امین ہیں. تو کسی بھی امانت کا کوئی حصہ جیسے صحت، قوت، صلاحیت، عمر یا پوری جان کو اگر خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا چاہیں تو نہ صرف اس نعمت کی ناشکری بلکہ امانت میں خیانت ہے، اور خالق کائنات کی طرف سے اس کی اجازت بھی نہیں. یعنی زندگی کیا ہے ہمارے پاس؟ امانت. ہماری صلاحیتیں، ذہانت، سوچنے سمجھنے کی قوت، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں جس بھی طرح کی کوئی قوت دی، سب امانتیں. تو ان کو کس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے؟ جس نے ہمیں یہ دی ہے، جس نے ہمارے پاس ان کو بطور امانت رکھا. رب کائنات کا فرمان ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو خود ہلاک مت کرو، قتل مت کرو. لا تقتلوا، یقیناً اللہ تم پر بے حد مہربان ہے. یہ اس کی رحمت ہے، اور وہ ہم پر خود ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو نقصان کریں زندگی جیسی نعمت کو ضائع کر کے. یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی عمل کی ایک فرصت ہے، عمل کا ایک موقع ہے، ایک بہترین اور خوبصورت ترین انجام کو پہنچنے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اس کی ایک مہلت یا مدت اللہ سبحانہ وتعالی نے خود مقرر کر دی ہے تاکہ ہم اس میں اچھے اچھے کام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر کے اس کا انعام اور اس کی رحمت یعنی جنت کو پا سکیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. وہ جس نے موت اور حیات کو، زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے. تو گویا زندگی ہمیں کس لیے ملی؟ اچھے اچھے کام کرنے کے لیے، اور یہی ہم سب کا امتحان ہے. ہم سب کو اپنے اعمال پر نظر کرتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے اوپر مراقبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی، ہمارا یہ وقت، ہمارے یہ دن اور لمحے کس کام میں گزر رہے ہیں. کیا اس میں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یا پھر جیسے بھی گزر گئے بس گزار دو. تکلیفوں، مصیبتوں، محرومیوں، ناکامیوں، بیماریوں وغیرہ سے تنگ آ کر زندگی ختم کر لینا، دنیا کے ساتھ آخرت کی خیر سے بھی محروم ہو جانا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانا ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، یعنی یہ میرا حق تھا کہ میں اس کی جان لوں، اس نے میرا فیصلہ آنے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ کر لیا. اس کی سزا میں نے اس پر جنت حرام کر دی کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں تھے. آپ نے ایک شخص کے متعلق جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا
آپ نے فرمایا یہ جہنم والوں میں سے. لڑائی کا وقت آیا تو یہ شخص خوب لڑا اور زخمی ہو گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جس شخص کو جہنمی فرمایا تھا وہ تو آج خوب لڑا اور مر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں گیا. بعض مسلمانوں کو اس میں شک ہوا, تھوڑا تعجب ہوا, ذرا حیرت ہوئی, کیونکہ ظاہر میں اس کا جنتی ہونا ہی پایا گیا. جس طرح اور لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تھے, بظاہر وہ بھی اللہ کی راہ میں مارا گیا تھا. اتنے میں خبر آئی کہ وہ مرا نہیں, ابھی بھی زندہ ہے, لیکن بہت سخت زخمی. جب رات ہوئی تو وہ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا. اس نے تلوار کا قبضہ یعنی ہینڈل قبضہ زمین پر رکھا, یعنی اس کو کھڑا کر, اور نوک سینے کے درمیان میں رکھی, اور پھر اس پر خوب زور دیا, اور اس طرح اپنے آپ کو خود مار ڈالا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی موت کی خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات آدمی لوگوں کے نزدیک بظاہر جنتیوں کے کام کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے, اور بعض اوقات کوئی ظاہر میں جہنمیوں کا سا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے. تو انسان صرف ظاہر پر بھی سب کچھ جج نہیں کر سکتا. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص کے 4 بیٹے تھے, تو اس نے اپنے 4 بیٹوں کو سال کے مختلف حصوں میں ایک جنگل میں بھیجا اور کہا کہ وہاں سے تم جنگل کی ڈسکرپشن لے کر آؤ اور دیکھو کہ جنگل کیسا ہے. ایک کو موسم بہار میں بھیجا, اس نے آ کے خوب تعریف کی کہ وہ ہرا بھرا ہے اور بہت ہی خوشگوار ہے اور بہت خوبصورت ہے. دوسرے کو خزاں میں بھیجا تو وہ درخت پیلے ہو چکے تھے, جھڑنے کے قریب تھے, تو اس نے آ کر ویسا ہی نقشہ کھینچا. تیسرے کو سردیوں میں بھیجا تو اس نے دیکھا کہ پتے جھڑ چکے ہیں. ایک کو گرمیوں میں بھیجا تو وہ گرمیوں کے مطابق کملائے ہوئے اور کچھ مرجھائے ہوئے سے تھے. تو جب ساروں نے دیکھ لیا تو پھر 4 کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ تم نے جنگل کو کیسا پایا؟ تو ہر ایک نے مختلف بات کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا انہوں نے جھوٹ بولا؟ انہوں نے بالکل سچ بولا, کیونکہ انہوں نے جو دیکھا وہی آ کر بتایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں اس کانٹیکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بظاہر ایک شخص جنتیوں کے کام کرتا نظر آتا ہے لیکن وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ چھپ کر کچھ ایسے غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے جو کسی کو نہیں پتا ہوتے, یا اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں شک, یا آخرت کے بارے میں شک, یا اس کا ایمان ہی درست نہیں ہوتا, عقیدہ درست نہیں ہوتا, لیکن بظاہر عمل بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو اسی لیے کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی کو اس کی زندگی میں جنتی قرار دے, یا مرنے کے بعد کہے کہ فلاں تو جنتی ہے اور وہ شہید ہے اور وہ تو سیدھا جنت میں گیا. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے یہ. تو اس لیے ہمیں ججمنٹل ہونے سے بچنا چاہیے. بعض اوقات آپ ہو سکتا ہے کسی کو دیکھیں کہ وہ جلدی جلدی کچھ کھا رہا ہے, اور آپ دور سے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ جلدی جلدی کھا رہا ہے, اور آپ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص تو کوئی بہت بد تہذیب قسم کا شخص لگتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی شدید ایمرجنسی ہو اور وہ جلدی سے کچھ جو کھا رہا ہے اسے ختم کر کے فوراً کچھ اور کرنا چاہتا ہو. تو بعض اوقات لوگ بظاہر جو نظر آتے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہوتے. تو ہم میں سے ہر ایک کو صرف لوگوں کو خوش کرنے اور لوگوں کے سامنے اچھا بننے اور لوگوں کے سامنے بھرم قائم رکھنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارا مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں کیسا ہے, اور لوگوں کی اگر اچھائیاں دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں, اور اگر ان کی کوئی برائیاں دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی تعویل کر لیں اور اپنے گمان کو برا نہ ہونے دیں, کیونکہ بدترین چیز ہے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا. اور جب برا گمان رکھتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے اس سے, اور اس سے کئی ایک اخلاقی برائیاں جنم لیتی. ہم اس سے ملیں گے تو اچھے سے سلام نہیں کریں گے, ہم اس کے پیچھے بات کریں گے تو اس کے بارے میں کوئی ایسے غلط کامنٹ دے دیں گے جو اس پر فٹ ہی نہیں آتے ہوں گے, اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے. تو کیا کرنا چاہیے کہ اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. ہمارا فرض کیا ہے کہ اگر بظاہر برائی کرتے دیکھیں کسی کو تو اس کو روکیں, نہیں انل منکر کریں, لیکن پہلے اس کی سن لیں, اس سے پوچھیں خیریت ہے کہ تم یہ کر کیوں رہے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم دوسرے کی وجہ جانے بغیر ہی فیصلہ کر دیتے ہیں, حکم لگا دیتے ہیں, وہ تو ہے ہی ایسا, وہ تو ایسا نہیں کرے گا, وہ تو کر ہی نہیں سکتا. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں میں ایک شخص کو پھوڑا نکلا. اس کو جب بہت تکلیف ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا.
پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اب پھوڑے کو تو اکثر لوگ چیر دیتے ہیں, آپریشن بھی بعض اوقات کرتے ہیں لوگوں کا تو اس میں وہ مر جاتے ہیں. تو بظاہر تو یہ ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا کہ جو غلط ہو, لیکن اس پر کیوں جنت کو حرام کیا؟ کیا وجہ تھی؟ نیت. کہ اگر اس نے اس نیت سے کیا ہے کہ آر یا پار, یا ٹھیک ہو جائے یا مر جاؤں, بات ختم ہو, تو اس وجہ سے اس کی نیت کی بنا پر اس کے لیے جنت حرام ہوئی. پھر حضرت حسن نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا, یعنی مسجد نبی کی طرف, اور کہا اللہ کی قسم یہ حدیث مجھ سے جندب نے بیان کی ہے, جندب بن جنادہ. اس مسجد میں یعنی اسی مسجد میں نے یہ حدیث سنی ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کے مرتکب ہونے والے کے بارے میں یہ وعید سنائی. صحیح بخاری میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے ہلاک کیا, پہاڑ کہہ لیں یا اونچی بلڈنگ کہہ لیں, وہ جہنم میں جائے گا. بعض لوگ مینار پاکستان میں یا اس طرح کی اونچی بلڈنگز پہ چڑھ کے عموماً سوئسائڈ کے اٹیمپٹس کرتے ہیں, اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح گراتا رہے گا, یعنی نیچے پہنچے گا اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ جائے گا, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پھیتی پھیتی ہو جانا, کیونکہ جو اوپر سے گر کے اپنے آپ کو مارتے ہیں ان کی تو ہڈیاں کرش ہو جاتی اور بکھر جاتا ہے, ان کی کھوپڑی پھٹ جاتی بعض اوقات, اور ہر چیز بکھر جاتی. پھر وہ ٹھیک ہوگا, پھر اس کو اوپر چڑھایا جائے گا, پھر اسی طرح اس صدمے سے گزرے گا, پھر اوپر سے گرایا جائے گا. جہنم میں ہمیشہ اس کی یہی حالت رہے گی. جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا, کسی بھی قسم کا پوائزن, خواہ وہ دوائیوں کی شکل میں ہو یا پوائزن کی کوئی قسم ہو, جہنم میں وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ کھاتا رہے گا اور ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. اب یہاں وہ بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اوور ڈوز کر لیتا ہے اپنے آپ کو, کوئی بھی ایک دوا جو کھاتا ہے اس کو اتنا کھا لیتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں, ورنہ کیوں اوور ڈوز کرے, کس لیے کرتا ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہے نا. کوئی بھی عقل مند سینسیبل انسان جس کو اپنی زندگی پیاری ہو وہ اوور ڈوز نہیں کر سکتا. جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا, وہ ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھوں میں ہوگا, جیسے تلوار ہے یا تیر ہے یا چاقو ہے, جسے وہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا. جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. اور یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. اس لیے کسی بھی صدمے سے نڈھال ہو کر یا کسی کی بات پر غصے میں آ کر اتنا شدید ریاکشن نہیں ہونا چاہیے کہ انسان خود کو ہلاک کر لے. بعض لوگ خود کو جلا لیتے ہیں, خود سوزی کر لیتے ہیں. بعض لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ آخر کار ان کی موت واقع ہو جاتی. کوئی بھی چیز, وہ جو نشے کی قسم ہے نا, تو حدیث میں آتا ہے کل مسکر حرام, ٹھیک ہے, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اچھا, لوگوں نے شراب کو تو حرام کیا اور اس پر بڑی بڑی باتیں کی, لیکن جو لوگ عام طور پر نشے کا شکار ہوتے ہیں, چاہے وہ نیڈل انسرٹ کر کے نشے کی دوا لیتے ہوں یا کسی بھی اور طریقے سے نشہ کرتے ہوں, تو کوئی بھی چیز جو اپنے آپ کو خود فراموشی کے لیے انسان لیتا ہے اور اپنا غم بھلانے کے لیے نشہ کرتا ہے, تو کسی بھی قسم کا کوئی نشہ جو جسم میں داخل کیا جاتا ہے وہ پھر حرام میں شمار ہو جاتا ہے, جو انسان کی عقل کو مار دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود کو کسی چیز سے مارے گا, یعنی یہاں تو چند چیزوں کے نام بتا دیے گئے, اب ان میں سے ہر ایک کے ساتھ متعلقہ چیزیں اور بھی ہو سکتی, جیسے پہاڑ کے ساتھ میں نے ہائی رائزز کی مثال دی, اسی طرح زہر کے ساتھ دوائیوں کی یا اور بھی چیزوں کی. فرمایا جو کسی بھی چیز سے خود کو مارے گا یا ذبح کرے گا, اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی سے ذبح کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, جو شخص خود اپنا گلا گھونٹ کے جان دے ڈالتا ہے, ایک تو نا کسی کو کوئی پھانسی دے کسی جرم کی سزا میں, اور ایک یہ ہے کہ خود کو خود ہینگ کر لے, گلے کو دبا دے, اور جو برچھے یا تیر سے اپنے آپ کو مارے وہ بھی دوزخ میں خود کو مارتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ یہ حرام فعل ہے اور گناہ کبیرہ ہے, عبرت کے لیے تاکہ دوسرے لوگ اس کا ارتکاب نہ کریں. اچھا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, ایسا کر لو ورنہ میں خودکشی کر لوں گا. تو بعض اوقات انسان جو سوچتے رہتے ہیں یہ زبان سے بار بار ایسی غلط باتیں نکالتے ہیں, تو کئی دفعہ وہ کہی ہوئی بات پوری بھی ہو جاتی, اور انسان کا دماغ کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ پھر وہ اس کام کا کرنا چاہے وہ حرام ہو وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ارتکاب کر گزرتا ہے, جو اس کے حق میں ایک بہت بڑی مصیبت کا باعث ہے. سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے تیز دھار آلے سے خودکشی کر لی,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جیسے پہلے آپ مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بعض میں اس کا قرض خود ادا کر دیتے تھے اور پڑھا دیتے تھے. تو تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام وقت اور نیک لوگ خودکشی کرنے والے کے جنازے میں شریک نہ ہوں. عام لوگ جنازہ پڑھ کے دفنا سکتے ہیں، اور ایسا کس لیے؟ تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان رہے، کوئی اور اس طرح کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس میں اللہ کی خاطر اپنی جان دینا اور میدان جنگ میں یا ڈکلیئرڈ وار میں خود کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا، وہ پھر شہادت ہوتا ہے، وہ خودکشی نہیں ہوتی. اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کیا کیا؟ کھجوریں پھینک دی اور فوراً میدان میں کود گئے. کیا خودکشی کرنے گئے تھے؟ نہیں. کیا کرنے گئے تھے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے گئے تھے اور دشمن کے ہاتھ سے مارے گئے تھے. وہ کر کیوں رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ؟ ارننگ کے لیے، فن کے لیے. جب پتا ہو کہ اس کا ممکنہ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. لا تقتلوا انفسکم لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک اور قسم مرسی کلنگ کی ہے. مرسی کلنگ جس کو کہا جاتا ہے، جسے تیسیر الموت کہتے ہیں یا قتل الرحمہ کہتے ہیں عربی میں، کہ کسی پر رحمت کرتے ہوئے اس کو مار ڈالنا یا اس کی ریکویسٹ پر. یعنی مریض ڈاکٹر سے یہ کہے کہ تم بس میری جان ختم کر دو، میں نہیں جینا چاہتا، مجھے انجیکشن لگا دو تاکہ میں ختم ہو جاؤں. تو اس میں دونوں ملوث ہوں گے اگر وہ ایسا کر دے ڈاکٹر. ایک تو کہنے والا وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ خودکشی کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں، کسی کے ہاتھ سے خود کو مروا رہا ہے. اور دوسرے ڈاکٹر جو کلنگ کا مرتکب ہو رہا ہے. تو ایسے مریض کو ترس کھا کے قتل کرنا جس کا علاج مشکل ہو چکا ہو، اس وجہ سے کہ وہ ڈاکٹر سے بااصرار مطالبہ کر رہا ہے اور ڈاکٹر اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو قتل کر دے. تو اس طرح کی موت کی دو قسمیں. نمبر ایک، رحم کھا کر قتل کی کارروائی کرنا، کہ ڈاکٹر کوئی بھی ایسا کام کرے، کوئی بھی ایسا ذریعہ اختیار کرے کہ جس کے نتیجے میں موت واقع ہو جائے تو یہ درست نہیں. مثلا کینسر کا ایک مریض ہے اور بہت شدید درد میں ہے اور چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے، تو کسی سے بھی دیکھا نہیں جا رہا اور دوسروں سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، وہ خود بھی برداشت نہیں کر پا رہا اور اوپر جو کھڑے ہیں اٹینڈنٹس وہ بھی نہیں برداشت کر پا رہے. تو اب ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس بیچارے کو اس مصیبت سے، اذیت سے نجات دلانی چاہیے، تو اس کو کسی بھی طریقے سے وہ مار ڈالے، ختم کر دے. تو اس کی بھی اجازت نہیں. اسی طرح کسی مریض کو اوور ڈوز کر دیا جائے جو اس کے سانس کو بند کر دے، اس کو قتل کر دے، تو یہ بھی درست نہیں. یعنی جیسے خود کو اوور ڈوز کرنا درست نہیں، اسی طرح ڈاکٹر بھی کسی کو اوور ڈوز کر کے نہیں مار سکتا. پھر اسی طرح کوئی اور کاروائی کرنا جس سے مریض خود موت کا شکار ہو جائے. یعنی ہاتھ پیچھے ڈاکٹر کا تھا یا کسی اور کا، لیکن مریض جو لگا جیسے طبعی موت مر گیا. مثلاً اس کا علاج روک دے. سمجھ آ رہی؟ علاج نہ کروانا، کیا کہہ کے؟ مایوس ہو کر. تو مایوسی کیا ہے؟ خود اپنا علاج نہ کروانا، یا پھر گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو کہ بس اللہ کی مرضی تھی، اب ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد خود ہی فیصلہ ہو جائے گا، زندگی ہے تو بچ جائے گا، نہیں تو مر جائے گا. تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ڈاکٹر کو بلانا چاہیے، لے جانا چاہیے یا نہیں؟ تو توبہ کرے. بہت کبیرہ گناہ کا ارتکاب اس نے کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا، لیکن اب بہت زیادہ توبہ کرے اور استغفار کرے، کیونکہ اس نے جو نیت کی تھی وہ بہت ہی نقصان دہ تھی. ان دونوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی اگر کسی نے کڈنیپ کر لیا اور لڑکی کو یہ پتا چلا کہ وہ میری عزت لوٹ لے گا تو بہتر ہے میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، تو دونوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قتل پھر بڑا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا صرف وہم ہو یا خوف ہو، بعض اوقات یہ مقاصد نہیں ہوتے، کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. تو اسلام نے خودکشی کی تمام قسموں کو حرام قرار دیا ہے اور اس پر سخت وعید ہے. ڈاکٹر کا فرض کیا بنتا ہے کہ مریض کے دل میں صحت یابی کی امید پیدا کرے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. منفی باتیں نہ کرے کہ اب آپ کے جینے کے تو کوئی چانسز نہیں. اس کی غمخواری کرے، اس کو صبر دلائے
خود بھی اللہ پہ بھروسہ کرے اور بیماری کو ایمان کی نگاہ سے دیکھے کہ یہ بیماری مومن کے حق میں رحمت ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو کر دھل کر اللہ کے حضور پہنچے گا. اس کے ایک ایک گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. مریض کا ڈاکٹر سے ایسے انجیکشن کا مطالبہ کرنا جو جلد موت دے دے اور اس کے ذریعے وہ اپنی تکلیف سے سکون پا لے، یہ بھی خودکشی میں آتا ہے، اور ڈاکٹر کے لیے قتل کا اقدام ہے، خواہ مریض نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو. بعض ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اگر آپ لکھ دیں تو وہ تو دنیا کے قانون کی نظر میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں یا وہاں سے چھوٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے قانون میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو خواہ مریض لکھ دے، خواہ وہ اجازت دے دے، خواہ مریض کے لواحقین اجازت دے دیں. مثلا کوئی قوم میں پڑا ہوا 5 سال سے، تو مریض کے لواحقین جو ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ختم کرنا چاہتے تو کر دیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہے. خواہ مریض حالت نزا میں ہو، بعض لوگوں کی حالت نزا طویل ہو جاتی ہے، جان نکل نہیں رہی ہوتی، تو ایسی صورت میں بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، اس پر بھی قصاص آئے گا کیونکہ ابھی زندگی باقی ہے. تو ایسی صورت میں نہ فیڈنگ ٹیوب نکالنی چاہیے اور نہ ہی آکسیجن وغیرہ. مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ان کی والدہ اسی طرح بیمار ہوئی، اسٹروک ہوا، ہاسپٹل میں لے گئے اور مشینیں وغیرہ لگا دی گئیں. اور ظاہر ہے کہ گھر والے بھی تھوڑے سے، ایک تو پیسے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا مریض کی تیمارداری کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، اک جاتے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کوئی مریض نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے، کیا کریں کیا نہ کریں. انہوں نے مجھے فون کیا، ہم کیا کریں. میں نے کہا کہ آپ ہٹا نہیں سکتے ان مشینوں کو جب تک کہ مریض کی ڈیتھ نہ ہو جائے. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مریض سنتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، چاہے آنکھ کے اشارے سے؟ کہتے ہیں ہاں اتنا تو ہے. میں نے کہا آپ ان کو فوراً قرآن سنائیں، آپ بچے ان کے پاس بیٹھ جائیں اور قرآن مجید سنانا شروع کریں. اور الحمدللہ جو انہوں نے قرآن سنایا، اور قرآن شفا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تو ان کی حالت بہتر ہونے لگی. مشینیں اتر گئی، گھر آ گئی اور وہ خاتون اب تک زندہ ہے. سوچیے اگر اس وقت میں کہہ دیتی کہ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب بہت مجبوری ہوگی اور بہت ہی حال خراب ہے تو اب تو کوئی بچنے کی امید نہیں، تو ایسے مشورے بھی بہت جلدی نہیں دینے چاہیے، کیونکہ عام طور پر جو سر ڈھانک لیتا ہے لوگ اس سے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو مریض تو مجبوراً صبر کر رہا ہے، اوپر والوں کو بھی صبر کرنا چاہیے. 3 جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں جی وہ جب تک مل کے فتویٰ اس چیز کا نہیں دیتے تو اس وقت تک اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا. کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے لنگز بس پتہ نہیں کتنے فیصد کام کر رہے ہیں، وہ بھی کس نے اندر گھس کے دیکھا کتنے فیصد کر رہے ہیں، بس اندازے ہی ہوتے ہیں سارے. اور یہ بھی ایسا ہے، ویسے ہاتھ پاؤں نہیں ہل رہے فلاں، یہ سب نارمل چیزیں ہیں. جب ایک انسان اسٹروک میں چلا جاتا ہے تو بعض اوقات کچھ بھی نہیں وہ رسپونڈ کر سکتا، مگر وہ سن رہا ہوتا ہے. جو اس وقت مجھے بہت سخت اپسیٹ کر رہی ہے وہ یہی، میرے ہسبینڈ اینستھیٹسٹ ہیں، تو آئی سی یو ان کے انڈر ہوتا تھا اکثر، سی ایم ایچ میں بھی اور یہاں. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کا یہ رول ہے، کیونکہ فکس نمبر آف مشینز ہوتی ہیں، تو بہت اولڈ ایج میں جو لوگ وینٹیلیٹر کے اوپر ہی زندہ ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایکسیڈنٹ کیس آ جائے اور ینگ پیشنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اولڈ پیشنٹ کو جو ہے نا مشین پہ سے اتار دیتے ہیں ینگ والے کو لگانے کے لیے. تو اس میں پھر کیا وہ ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک بہت کرٹیکل، اور وہ کہتے ہیں اتنے مشکل ہمیں ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، اور کئی دفعہ جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ زور ڈال رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے اوپر کہ آپ بس اتار دیں. کئی دفعہ بیٹی کا باپ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو مشین پہ سے اتار دیں. سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور بعض لوگوں کا اتار بھی دیتے ہیں تب بھی ان کو سانس آتا رہتا ہے. آپ کو پتا ہے کئی ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں، لیکن میں تو اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتی، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ اب اس مریض کی حالت کس سٹیج پر ہے، کہاں ہے. اور پھر اگر مشینیں کم ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے. اس میں بھی بعض اوقات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر معاشرے کی کوتاہی ہوتی ہے ایسی چیزوں کو لک آفٹر نہ کرنا. پھر خود کو مارنے کی بھی ممانعت جو قرآن مجید میں آتی ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہ بھی خودکشی ہی کی ایک قسم ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جان لینا صرف اللہ کا حق ہے، نہ ڈاکٹر کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے، اور نہ کسی اور کا. اور کسی بھی بیماری کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مارنا خودکشی میں شامل ہوگا، اور تکلیف برداشت نہ کر پانے کی صورت میں بھی مارنا خودکشی میں شامل ہوگا. یعنی یہ خلاصہ ہے جو ابھی تک بات ہوئی اس کا. اسی طرح ڈاکٹر کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ناحق دوسرے کو نہ مارے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا سورۃ الفرقان 68 میں آتا ہے
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي الله إلا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی قتل کرنا مگر حق کے ساتھ۔ ایک اور جگہ پر آتے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32، من أجل جس نے کسی جان کو جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل کیا، جو بالحق کی وضاحت ہو رہی ہے یہاں پر، تو اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی ایک انسان کا قتل ایسا جیسے سب کا قتل۔ ایسا شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے ہاں 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1 حرم میں ظلم کرنے والا، نمبر 2 اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، یعنی دور جاہلیت کے طریقے جیسے تبرج الجاہلیہ ہے یا اسی طرح اور بات یہاں تھوڑی سی سائڈ پہ جا رہی ہے لیکن خواتین کے لیے بہت ریلیونٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلم خواتین کو حکم دیتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھائیں، یعنی زیب و زینت اختیار کر کے مردوں کے سامنے نہ جائیں۔ اب ہم زیب و زینت اختیار کر رہے ہیں کس لیے؟ کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم دوسروں کو خوبصورت لگیں، ہم اچھے لگیں، دوسرے ہمیں پسند کریں، تعریفی نظریں ہم پہ پڑیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے۔ اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والے، تو جاہلی دور کے جو بھی طور طریقے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں سے جو ناپسندیدہ تھے ان کو واضح طور پر قرآن و سنت میں بتا دیا۔ تیسرا کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے، یعنی بے وجہ کسی کو مارنے والا، چھوٹی موٹی بات پہ غصہ آ گیا یا کوئی اور ایسا اور وہ اس کی جان کے دشمن ہو گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ دوسروں کے خواہ مخواہ میں جانی دشمن بن جاتے ہیں، ان کو تھریٹس دینے لگتے ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا بچہ اٹھا لوں گا، اس کو ٹھکانے لگا دوں گا، اس کو اغوا برائے تاوان، اور اس کے نتیجے میں جو قتل ہوتے ہیں یہ سب بھی ناحق قتل میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے ایک گردن نکلے گی، وہ کہے گی مجھے آج کے دن 3 قسم کے لوگوں پہ مسلط کیا گیا، ہر ظالم پر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، اور ناحق کسی کو قتل کرنے والے پر، چنانچہ وہ ان سب کو لپیٹ کر جہنم کی گہرائی میں پھینک دے گی۔ تو یہاں تک تو ہم سب کو واضح ہو گیا کہ جو قتل ہے خواہ کسی کا ہو، بڑے کا ہو، چھوٹے کا ہو، عورت کا ہو، مرد کا ہو، حتیٰ کہ پیٹ کے بچے کا ہو، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور پھر اس میں خود اپنی جان لینے کا بھی حق کسی کو نہیں، اور اپنی جان ختم کرانے کے لیے کسی کو اجازت دینے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عام طور پر خودکشی کیوں کی جاتی؟ آپ بتائیں گے کچھ وجوہات؟ مایوسی کی وجہ سے، بالکل صحیح ہے، اور لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر، وہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جو تانے دیتے رہتے ہیں، اور جی محبت میں ناکامی کی وجہ سے، اور ڈپریشن، سائیکولوجیکل ریزنز کئی ہو سکتی ہیں، غربت کی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس، مقروض ہے، بہت زیادہ قرض لینے والے ہیں تو انسان سسٹین نہیں کر سکتا، ان کو فیس نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ ایکسپیکٹیشنز یا تمنائیں، آرزویں، توقعات جب پوری نہیں ہوتی زندگی سے،
دین سے دوری، لا علمی، جی پسند کی شادی نہ ہونا، اور بے صبری یا عدم برداشت، اور اگر ہوش میں نہیں، اگر تو مستقل طور پر کسی بھی بات کا ہوش نہیں ان کو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو ہوش ہے، یعنی ایک طرح بالکل مجنون ہو گیا، تو مجنون سے تو قلم اٹھا لیا گیا، یعنی بالکل پاگل ہے ایک شخص. لیکن اگر ایک شخص ویسے ہوش میں ہے لیکن اس کو بار بار خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، تو اس کا علاج ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے رحم و کرم پہ اس کو چھوڑ دیا. پھر آخر میں فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں کہ وہ جس وقت یہ ارتکاب کر رہا تھا، کیا اس وقت وہ ہوش میں تھا. سازا چھوٹا سا ایک واقعہ ہے. ہمارے پروفیسر بتا رہے تھے کہ وہ فارن کنٹری انہوں نے وزٹ کی، تو جو وزٹ کرا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک برج پہ لے کے جائیں گے جو پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے یہ برج یہاں کے لیے. تو وہ گئے، کہنے لگے تو مجھے بڑا عام سا برج لگ رہا ہے، نیچے سے ٹریلے گزر رہے تھے بڑے بڑے اور بہت ہیوی ٹریفک تھی. تو یہ کہنے لگے یہ کوئی خوبصورت مقام تو نہیں لگ رہا، یہ کیوں مشہور ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ارد گرد یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں، تو یہ جو بھی اسٹوڈنٹس جن کے کم نمبر آتے ہیں نا، ان کا خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ اس برج سے ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں اس برج سے ہوتی ہیں جو لوگ اپنے کو پھینکتے ہیں. اور بالکل، کیونکہ پڑھائی کا بھی بعض اوقات بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے لوگوں پر، اور پھر بے عزتی کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کی توقع پہ پورے نہ اترے تو پھر مشکل ہوگی، تو اس لیے پھر وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ زندگی سراسر آزمائش ہے، امتحان ہے، خیر و شر دونوں ہی امتحان ہے. کسی چیز کا ملنا اور کسی چیز کا نہ ملنا بھی امتحان ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائشیں کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. ان آزمائشوں پر مومن کے لیے اجر ہے کیونکہ وہ صبر کرتا ہے. تو ایمان کے بعد جتنے بڑے درجے کا کسی کا ایمان ہوگا اتنی ہی بڑی اس پر آزمائش ہوگی. تو جب مومن تکلیف میں صبر اور استقامت دکھاتا ہے تو اجر پاتا ہے. اس کے برعکس مایوسی کفر ہے. مسلمان معاشرے میں آج اگر کوئی خودکشی یا خودسوزی جیسا مایوس کن قدم اٹھاتا ہے، جبکہ اسلام میں خودکشی تو دور کی بات موت کی دعا تک مانگنے سے منع کیا گیا ہے، تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے. ایک باشعور اور ہوش مند انسان کو جبکہ وہ کسی دماغی عارضے میں بھی مبتلا نہ تھا، جان جیسی قیمتی اور اہم چیز سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی نوبت کیوں کر آئی؟ کیا اس کا ایمان کمزور تھا؟ کیا وہ دین کے علم سے بے بہرا اور محروم تھا؟ تو جہاں تک مایوسی کا تعلق ہے، سورۃ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. پھر یہ کہ موت کی تمنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے. اگر ضرور اسے موت کی خواہش کرنا ہو، یعنی حالات بہت ہی دگرگوں ہو گئے ہوں، تو کہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب وفات میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں کے اجر کا یقین ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی تکلیف آسان ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ملنے والی تکلیفوں کی سنگینی کا جب شدت سے احساس ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی تکلیف انسان کو تکلیف لگتی ہی نہیں. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص ساری دنیا سے زیادہ راحتوں نعمتوں والا ہوگا، وہ جہنم کا صرف اس کو ایک جھونکا دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں. اور اسی طرح جس کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں ہوں گی، اس کو جب جنت کی ایک جھلک دکھا دی جائے گی، کہے گا کہ یار اب میں نے تو کوئی تکلیف
دیکھی ہی نہیں. تو یہ ہے ریشو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں اور راحتوں کا. پچھلے دنوں ایک خاتون نے مجھے لکھا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں تو میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو میں اسے صبر وغیرہ کی تلقین کی, لیکن پھر اس کے دوبارہ یہ کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں, میں خودکشی کرنا. میں نے کہا کہ خودکشی کرنے سے پہلے جہنم کا تذکرہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں, اس لیے کہ یہ واضح حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کر خودکشی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو بہت سیدھی بات بتانی پڑتی ہے اور وہ دوسروں کو ایک تو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ناروا قسم کے مطالبے ہوتے ہیں ان کے. عموماً جو خودکشی کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ کرتے کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن یہ سب کچھ ان کے نامہ اعمال میں ضرور لکھ لیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خودکشی اس کے لیے نجات کی راہ ہے, وہ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہے. جس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ خودکشی کر رہا ہے, اس کے بعد آنے والی تکلیف, خودکشی کے بعد کی تکلیف اس سے انفینٹ ٹائم زیادہ ہے, جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی کیونکہ ہر ایک نے مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, اور جو آگے آ رہا ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو انسان پھر یہ بات منہ سے نکالنے سے پہلے ان دونوں کا کمپیریزن کر لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں. یعنی جس کا بھی ایمان ہوگا وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستقل پریشانیاں آتی ہیں, یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا, پوری طرح وہ پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان جب بھی کسی پریشانی, بیماری, رنج و ملال, تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے, یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس تکلیف کو. لیکن یہ ہے کہ خودکشی کے بارے میں صرف جان لینا کافی نہیں, ہمیں دوسروں میں بھی اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے اور اس کے انسداد کی بھی کوششیں کرنی چاہیے, انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. لوگوں کے اندر صرف دین کا علم یا اویئرنیس ہی کریٹ نہیں کریں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی سے مضبوط تعلق اور اس پر توکل, یقین, اعتماد, انابت, خشیت, معرفت, یہ سب کچھ بھی ان کو سکھائیں خود اپنے ساتھ ساتھ. کیونکہ جس انسان کا اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام, تو سخت سے سخت آزمائش میں بھی صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پھر اپنی پرائرٹیز کو دیکھیں, اور جو بھی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے کسی بھی انسان کی کچھ بھی مدد کرنے کی, اور سب سے بڑی مدد کسی کی کیا ہو سکتی کہ اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے اس کا سہارا بنے اور اس کو وہ راہ دکھائیں کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ غموں سے آزاد ہو جائے. وقتی طور پر کسی غم کو دور کرنا بھی اچھی نیکی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے شخص کی آخرت سنور جائے. تو ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں دوسروں کی آخرت سنوارنے کے لیے کس قدر حریص ہوں اور کس قدر کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ اس کے بغیر یہ خرابیاں معاشرے سے دور نہیں ہو سکتی. تو مشکل سے مشکل گھڑی میں اللہ پہ بھروسہ جو ہے یا اللہ پر اعتماد اور اچھی امید جو ہے وہ انسان کو اس سے باہر نکال لیتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک مربع اسکوائر بنایا, اس کے بیچ میں ایک لکیر لگائی جو مربع سے باہر نکل رہی تھی. اس لکیر کے اندرونی بازو پر جہاں سے لکیر شروع ہوئی چھوٹی چھوٹی کئی لکیریں کھینچی. پھر فرمایا اس مربع کے اندر انسان ہے اور مربع اس کی موت ہے جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے, اور لمبی لکیر جو مربع سے باہر نکل گئی ہے آدمی کی آرزو ہے, اور یہ چھوٹی لکیریں عارضی آفات کی ہیں. اگر ایک آفت سے بچ گیا تو دوسری نے ادب آیا, اگر اس سے بھی بچ گیا تو تیسری نے ادب بچا. گویا زندگی کا سفر سارے کا سارا ایک مصیبت سے بچ کر نکلنے کے بعد دوسری مصیبت, اور دوسری سے بچ کے نکلنے کے بعد تیسری میں پھنسنے والی بات ہے. یعنی آزمائش ہے, یہ نہیں کہ ایک مصیبت سے آپ کی جان چھوٹی تو آپ کہیں بس اب تو میں ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گیا, کچھ پتہ نہیں کہ اگلے قدم پر کیا آزمائش آ رہی. تو اس لیے ہر وقت پینک کریٹ کرنا اور ہر وقت پریشان رہنا جو ہے وہ حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا, جسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو
اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک بھلائی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس لیے جب اعتماد ہوگا کہ اللہ تیرے فیصلے میں بھلائی ہے تو وہ غم دور ہو جائے گا انسان کا. تو اس لیے انسان کو جو بھی وسائل میسر ہوں ان کے ساتھ کوشش اور محنت کو شامل کرے اور اپنی اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے. بیماری ہے تو علاج کرائے، اگر کوئی اور رزق کی کمی ہے تو اور بھاگ دوڑ کرے، اور پھر خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں اور آخرت کے نقصان سے بچنے کی فکر ان کے اندر ڈالیں، جیسے سورۃ العصر میں آتا ہے. وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، یقیناً انسان خسارے میں، نقصان میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا کے بعد بیان فرما رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو نقصان سے بچا نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ 4 کام نہ کریے جائیں. تو حل یہی ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس پر عمل کریں. اب کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے. میرا وہ سوال خودکشی کے بارے میں تھا کہ کبھی کبھی اسٹوڈنٹس یہ ہوتے ہیں کہ مطلب ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں جائیں، اور جبکہ وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں جاتے ہیں، اسی وجہ سے بھی وہ کبھی کبھی اپنا خودکشی کرتے ہیں. جی ہاں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی ہمیں مجبور کر رہا ہوتا ہے کچھ کام کرنے پر، تو ہم اس کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. تو کیا اس سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ کوئی سوچے کیا خودکشی مسائل کا حل ہے؟ یا تو یہ ہے نا خودکشی کر کے اس سے بہتر زندگی ملنے والی ہو، یا خواہشات اور تمنائیں پوری ہونے والی ہو، پھر تو کر لے انسان. لیکن جب اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنا، خسارہ ہی خسارہ، اسفل سافلین میں جا پڑا، تو پھر کیا رہا؟ اساتذہ اٹس سو ڈپریسنگ کہ اس دن میں اخبار دیکھ رہی تھی، اور روزانہ ہی شاید ایسا ہوتا ہوگا، ڈر کے مارے دیکھتے ہی نہیں، کہ 11 خبریں اس میں تھیں کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور ماں نے جو تھا وہ 3 بچوں کے ساتھ جا کے خودکشی کر لی، پانی میں کود گئی، یا انہیں بچوں کو 2 کو زہر دے دیا اور پھر خود بھی زہر کھا کے مر گئی، اور یا باپ جو ہے اس نے ایسا کیا کہ دونوں بچوں کو بھی زہر دے دیا اور بیوی کو بھی زہر دے دیا اور خود بھی. اور روزانہ اخبار اس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے. شہروں میں بھی، گاؤں میں تو آتے ہی خیر شہروں کے آپس میں لڑائی اور جا کے فوراً 3 بچوں کو بھی مارا، خود بھی خودکشی کر لی. پیمفلٹ بھی بنانا چاہیے تاکہ عام اویئرنیس بھی کریٹ کی جائے. استاذہ اس میں جو شیطان کے وسوسے یا شیطان کی وجہ سے بھی تو اکثر ایسے کر جاتے ہیں. یہ رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف میں تھی، تو ایک لڑکی تو اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا استاذہ، اور اس نے آگ لگا دی خود کو، اور آخری وقت تک وہ یہی بولتی رہی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں ٹھیک تھی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کیا کیا. یہ تو پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا نا کہ اس کا دماغ کتنا حاضر تھا، وہ جنون میں تھی یا کیا مسئلہ تھا، یہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو طریقہ تھا بظاہر ہم تو یہ کہہ سکتے کہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. ایک یاد رکھیے، قرآن پڑھنے کے بعد یہ مت سوچئے کہ وہ ہر وقت حاضر ہے آپ کے پاس. اگر آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو وہ اس طرح آپ سے دور چلا جائے گا جیسے اونٹ رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے، گم ہو جائے گا. تو ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں، زندگی بھر اس کو تھامے رکھے اور یہ دعا مانگتے رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. ایک دفعہ ہدایت پہ آنے کے بعد ضروری نہیں کہ ہم اس پہ جمے رہیں جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. تو کسی وقت بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ ہم بہت نیک ہو گئے اور اب تو ہم کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں. پوری زندگی ڈرتے رہیں. استاذہ اس رمضان میں مجھے یہ شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ جو سولوشن ہے نا ان ساری چیزوں کا، وہ یہ کہ اب یہ ضرورت ہے کہ پھیل جائیں اور ولیجز اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کے جو ہے نا، جیسے مجھے ذہن میں تھا کہ سب سے آسان چیز کہ کیسٹ پلیئر اور کیسٹ دے کے ان کو مطلب پھیلا دیں کسی طریقے سے یہ پیغام جہاں تک ہو سکے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ایک گھر تو بچا ہی سکیں گے نا. بالکل، اگر ایک کو بچا لیا گویا سارے انسانوں کو بچا لیا. اور ایک چھوٹا سا بڑی خوشخبری کل کے اس کے اوپر تھا کہ خشیت املاک سے قتل نہ کرو.
ایک سبزی والے ہیں، ان کے 11 بچے، شاید 11ویں پریگنینسی تھی یا 12ویں تھی بیگم کی، اور ان کا بہت ہی مشکل سے گزارا چلتا تھا. تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ جو اپنا بچہ ہے اب ہونے والا ہے کسی ایسے کپل کو دے دیں جن کے پاس نہیں ہے. تو وہ اڈاپشن کا سارا سلسلہ ہوا اور سب. تو وہ یا 11واں بچہ تھا یا 12واں تھا، اور جس فیملی نے اس کو اڈاپٹ کیا وہ اتنی محبت سے اس کو پال رہے ہیں کہ ابھی وہ 1 سال کا نہیں ہوا اور انہوں نے پلاٹ کر دیا اس کے نام. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں وہ ماں باپ کہہ رہے تھے کہاں سے کھائے گا. اور اتنے استاذہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ والد جو ہے نا وہ لے کے اس کو پھیر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈھیر کھلونے اور ہر چیز، مطلب بہت محبت سے اور تربیت اور ہر چیز. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا. استاذہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ نشے کا شکار ہوتے ہیں لوگ اور پھر وہ اپنے آپ کو مار دیں، تو اس سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک نشہ یہ بھی تو ہے نا جو آج کل ہمارا انٹرنیٹ کا نشہ ہے، ایک موبائل کا. اب آپ دیکھیں ایک سڑک کراس کر رہے کوئی اور ساتھ ساتھ میسیجنگ کر رہا ہے، وہ تو ایک خودکشی ہے نا. اس کو کیا پتہ چلے گا. اس کے علاوہ اگر اپنے بچوں کو بھی میں دیکھوں یا کسی کے بھی جو ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی ججمنٹ کتنی امپیئر ہو جاتی ہے. جب ان کی سینس آف ججمنٹ جو اللہ نے ان کو دی ہے جب وہی ٹھیک نہیں رہی تو اس سے وہ اگر اس طرح کا کوئی غلط فیصلہ کر لیتے ہیں کہ گیم کھیلتے کھیلتے ان کو مارکس اپنے پتہ چلتے ہیں گریڈ یا وہ. 1-2 سال پہلے کی بات ہے، میری بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ اتنا لائق بچہ تھا لیکن پتہ نہیں کسی ایک پیپر میں اس کے مارکس آئے تھے، جسٹ شاٹ ہمسیلف، اپنے آپ کو شوٹ کر لیا. اسی طرح لمز میں ایک بچے نے اپنے آپ کو ہینگ کر لیا. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں سنتے ہیں ہم لیکن اس کو ایک ایڈکشن مان ہی نہیں رہے. اور دوسری ایک اور بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے وہ مانوی طور پہ ہے کہ دوسرے کا قتل کرنا، دوسرے کے جذبات یا عزت یا اس طرح کے کچھ لوگ خودکشی بھی تو کر لیتے ہیں اسی طرح کی، کہ وہ چیزوں سے تنگ آ کے اور اپنے حالات سے تنگ آ کے ایک خود فراموشی کی کیفیت میں اور اپنی صلاحیتوں کو خود ہی ختم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا خود ہی دباتے ہیں. تو وہ بھی تو ایک قسم کی خودکشی ہی ہے نا، جس کے بعد آپ کا ظاہر انجام تو ریالٹی کے مطابق ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے زندگی میں کچھ کیا نہیں تو آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا اور آپ کے ٹارگیٹس فلفل نہیں ہوئے تو وہ وہی انجام ہے نا جو خودکشی کا انجام ہے. ضائع کر دیا نا، ضائع کر دیا اپنے آپ کو. تو اس میں ہر ایک کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسرا آپ کی جان نہیں لے سکتا جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دیں. بالکل. یعنی آزمائشیں اور مشکلات تو ہر ایک کے لیے ہوں گی، لیکن آپ نے خود کو اسٹرانگ کرنا ہے. آپ اسٹرانگ ہوں گے تو ہر چیز کا مقابلہ کر سکیں گے. ہتھیار نہیں ڈال دینے. مثلاً کسی نے اگر آپ کی بے عزتی کی ہے تو اس کو اپنے اتنا دل پہ نہ لے کہ آپ اپنی صلاحیت اور وقت اور ہر چیز کو کچل کے رکھ دیں اور خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں. اس فن کو بھی سیکھیں کہ کس طرح ماحول کے جو اثرات ہیں، جیسے گرمی سے بچنے کا طریقہ آتا ہے نا ہم کو، سردی سے بچنے کا بھی آتا ہے، آندھی طوفان ہو تو اس سے بھی بچاؤ کر سکتے ہیں. تو یہی سمجھیں کہ یہ بھی لوگوں کی باتیں بھی اسی طرح آندھی طوفان ہے، اس سے بچاؤ خود ہی کرنا ہے، نہ کہ اس کے آگے گر جانا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مضبوط تنے والے درخت گر جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ دوسرے یہ کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے میڈیا یہ کر رہا ہے یا کوئی بھی کچھ کر رہا ہے، میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں نے حق ادا کیا ہے کہ میں بھی کوئی طریقہ کروں؟ ان کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کچھ کر کے ہی آئی ہے نا. میرے پاس کیوں نہیں ہے وہ طاقت؟ کیونکہ میں نے وہ کچھ کیا نہیں ہے. تو مجھے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق مجھے بھی کچھ کر کے آگے بڑھنا ہے اور اس ظلم کو ختم کرنا ہے. اگر شر پھیل رہا ہے تو خیر پھیلانے کے بھی بہت سے مواقع ہیں، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. ہم اپنی اس طاقت کو بھی صرف کرٹیسزم میں ضائع کر رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ رویے جو ابھی آپ نے بات کی، سب سے زیادہ خودکشی کی جو ریزن ہے وہ یہی کہ ہم تنگ آ جاتے ہیں. اور آپ نے بتایا تھا کہ رویے جو ہیں وہ ہوا کی طرح ہوتے ہیں. جیسے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں تو دل کو اندر تک ٹھنڈا کر دیتی ہیں، اور جب گرم ہوا آتی ہے تو اندر تک جھلسا کے رکھ دیتی ہے. لیکن یہ ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. واقعی کسی بھی انسان کا رویہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اور آج بھی ہم نے حدیث کا مفہوم پڑھا. اور اگر ہو بھی مثلاً آپ بند گئے کسی ایسے انسان سے جس کا رویہ ایسا کہ ہر وقت وہ طنز و تشنیع کی باتیں کرتا ہے، اس کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ عادت سے مجبور ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایسا ہی ہے، اس کی بات کو تو سیریس لو ہی نہ، سنی انسنی کر دو، کیونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں. سارا دن اسی پہ سوچ سوچ کے کڑ کے اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں. آج جیسے حدیث کا مفہوم پڑا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اپنے فرائض ادا کرتے رہو اور اپنے حقوق کا سوال اللہ سے کرو. بالکل. لیکن ہماری جنگ ہی ہمیشہ حق مانگنے میں ہوتی ہے. بالکل. کچھ سوال تھے کہ خودکشی کرنے والے کے لیے کیا مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟
خودکشی کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تم فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھ لو اور خود نہ پڑھائی. خود کیوں نہیں پڑھائی تھی؟ خود کیوں نہیں پڑھائی تھی؟ عبرت کے لیے. جب کوئی انسان خودکشی کر لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی قسمت میں لکھی جا چکی ہوتی ہے. تقدیر کے مسئلے پر تو اس وقت بات نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے یہ، اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے. وہ اللہ کا راز ہے تقدیر. اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پر. لیکن ہمیں نہیں کسی کے بھی مستقبل کا پتہ، اور اللہ نے ہم کو چوائس دی ہے، اس لیے ہر شخص کو محتاط زندگی بسر کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کیا سائنسدان کچھ کرتے ہوئے مر جائیں تو وہ بھی خودکشی ہے؟ کچھ سائنسدانوں نے ایک زہر کا ٹیسٹ بتانے کے لیے ٹیسٹ کیا اور وہ فوت ہو گیا. تو اس کو تو شاید پتہ نہ ہو کہ اس سے مر بھی جاؤں گا، تو اس نے تجربہ کیا ہوگا. دیکھیے کہ خودکشی نیت کے ساتھ ہوتی ہے. اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور مثلاً ایک شخص جا رہا ہے گاڑی میں اور اس کا ارادہ نہیں ہے کوئی کسی کو اپنے آپ کو مارنے کا، لیکن کسی نے آ کے اس کو ہٹ کر دیا یا اس نے کسی کو کر دیا کسی بھی وجہ سے، تو پھر ایسے واقعات میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیت کیا تھی اس کی. ہمارے گاؤں میں 2 بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. اس کے بعد 4 ماہ بعد اس نے خود کو پھانسی دے کر خودکشی کر لی اور کہا کہ میں دنیا کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے پاس خود کو مارنے کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو اکثر لوگ شرمندگی کی وجہ سے بھی خود کو مار دیتے ہیں. خودکشی کسی بھی وجہ سے ہو، خاص شرمندگی کی وجہ سے ہو یا لوگوں کے ڈر سے، خودکشی ہی ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.